کہتے جی کہ آپ ہمیں بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میرا بھائی بات سمجھے، میں بیعت کا قائل ہوں، لیکن یہ بھی ایک سلسلہ ہے. جیسے حدیث میں سند کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ ہم نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، تو سند جتنی عالی ہوگی اتنا اس کا مقام بلند ہوگا. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ فاروقیہ کراچی میں استاد الکل تھے. اب تو یعنی اس وقت تقریباً آخری عالم تھے جو کراچی میں بیٹھے، سب کے استاد. ایک دن میرے درس میں تشریف لے آئے اور پھر مجھے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا انتظار کر رہے، ویل چیئر پہ تھے بڑھاپا. میں جلدی دوڑا گیا، حضرت کو ملا، کہنے لگے کہ مجھے ایک حدیث پڑھا کے سند دے دو. میں نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرے استادوں کے بھی استاد ہیں، پھر میرے باپ کی جگہ. انہوں نے کہا اس تقریر کو چھوڑو، تمہارے والد کی جو سند ہے وہ کسی عالم کے پاس نہیں ہے، وہ دنیا کی سب سے عالی سند ہے، ان کے اور حضور کے درمیان صرف 13 واسطے ہیں. میں اسی سند کو لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے حدیث پڑھاؤ اور سند دو، بعد میں لکھ کے بھی بھیج دینا. تو سند کا یہ مقام. تو اگر مجھے والد صاحب نے نہ پڑھایا ہوتا، نہ سند دی ہوتی، نہ اجازت، میں کیسے لیتا؟ تو اسی طرح بیعت جو ہے اس کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ وہ شخص پہلے کسی شیخ سے بیعت ہو، وہاں اس کی اصلاح ہو، اس کا تزکیہ نفس ہو، اس کا اچھا خاصا رگڑا نکل چکا ہو، اور پھر شیخ بھی اس کو اس قابل سمجھے کہ یہ بیعت کر سکتا ہے، اس کو بجاز بنائے، اجازت دے تو پھر بیعت ہو. ہر آدمی کو حق نہیں ہوتا کہ مولوی ہے بیعت شروع کر دے. اسی چیز نے دور خراب کیا کہ ہر آدمی پیر بن گیا. تو میں نہ پیر ہوں، نہ مجھے کسی نے مجاز بنایا ہے، نہ میں بیعت کرتا ہوں. ویسے بہرحال ایک دو بزرگوں نے راہ کرم مجھے لکھا ہے اجازت کا، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے، لیکن میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. باقی سبق پڑھتے ہو، سنتے ہو، شاگرد ہو گئے، اور کیا سمجھ چاہیے؟ اور کون سی بیعت کرو گے؟